آج جمعہ ہونے کی وجہ سے سوال جواب کی نشست ہے. آپ کافی حد تک سوال میرے سامنے ویسے پڑے بھی ہوئے ہیں, انہی سے شروع کرتے ہیں. ان کے علاوہ اگر دوران کلاس بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو البتہ آپ کر سکتے ہیں, لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں اور ویسے بھی ریکارڈنگ کے بعد آپ کر سکتے ہیں. پہلا سوال میرے پاس جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے اس کورس میں اس چیز کو کور کیا تھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری میں پچھلے مہینے یعنی شعبان کی اکثر روزے رکھا کرتے تھے. تو سوال ہے کہ کیا اب آخری دن ہے تو کیا ہم روزہ ایک رکھ سکتے ہیں؟ تو بالکل نہیں رکھ سکتے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے اور متفق علیہ ہے. آقا نے فرمایا کہ رمضان سے ایک دن یا 2 دن قبل آپ بالکل روزہ نہ رکھیں. ایک اور حدیث ہے کہ آپ چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا شروع کریں اور چاند دیکھ کر ہی روزہ افطار کر دیں, یعنی کہ آپ عید کر لیں. تو لہٰذا 1-2 دن پہلے بالکل روزہ نہیں رکھا جا سکتا, بلکہ آخری شعبان کے عشرے میں بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے تاکہ رمضان کو اس کا پروٹوکول مل سکے, آپ میں انرجی بھی بحال ہو سکے. تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا آخری شعبان کی تاریخوں میں رمضان کے استقبال کے طور پر. اگلا سوال ہے کہ اگر بادل کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ویسے خیر یہ اب آپ کا کنسرن رہا نہیں ہے, آپ کو پتا ہے کہ رویت ہلال کمیٹی ٹھیک ٹھاک ہمارا بجٹ کھا رہی ہے, تو اس کی یہی تو ایک ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو رمضان اور عید کا چاند دیکھ کے بتائے. تو لہٰذا یہ اسی پر اعتماد کرنا ہے کلی طور پر. یہ سوال آج کے دور میں اتنا ویسے کارآمد ہے نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر اب سوال ہے تو سوال کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر بادل ہوں تو پھر آپ شعبان کی 30 تاریخ پوری کریں, یعنی 30 دن پورے کریں اور پھر اگلے دن آپ روزہ رکھیں. اگلا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. سوال ہے کہ تراویح کی تعداد کوئی 8 بتاتا ہے اور کوئی 20 کوئی 12, تو یہ اصل تعداد کتنی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مرفوع نہیں دیکھا جائے نا تو وہ رمضان ہو یا غیر رمضان اس میں کوئی تمیز نہیں ہے. یہ جہاں سے وہ 8 تراویحاں لیتے ہیں نا وہ تو آقا کی تہجد کی نماز ہے, تو لہٰذا یہ رمضان ہوتا یا رمضان نہ ہوتا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم وہی 11 رکعات پڑھتے, یعنی وہی 8 نوافل اس کے بعد 3 وتر جو ہیں. تو لہٰذا یہاں سے وہ لیتے ہیں کہ وہ 8 تراویحاں ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ 20 ہیں, اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی یہ جو میں نے بھی ویسے آپ کو 8 والی بات بتائی ہے صحیح بخاری 1147, اگر آپ پڑھنا چاہیں تو جا کے حدیث پڑھ سکتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ 20 ہے تعداد, وہ یہ بیہقی شریف کی روایت ہے 4617, وہاں سے یہ بات لیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت جو ہے وہ تراویح, کہ یہ تراویح چلیں اس کا نام رکھ لیں یا قیام اللیل کر لیں, جو بھی آپ نے کہنا ہے اس کا نام, یہ 20 رکعت البتہ وہ پڑھتے رہے. تو لہٰذا آقا سے منسوب نہیں ہے نہ یہ 20 رکعت تراویح اور نہ ہی 8 رکعت رمضان کے ساتھ کوئی مخصوص الگ سے نماز تراویح کے نام سے. آقا تو اپنی تہجد کی نماز پڑھتے تھے. البتہ یہ جو ہے نا قیام اللیل ہے, رات کو قیام کرنا ہے, اس چیز کو زندہ رکھیں. آپ 8 پڑھنے کو صحیح سمجھتے ہیں 8 پڑھیے, 20 پڑھنے کو صحیح سمجھتے ہیں 20 پڑھیے, یہاں آپ 12 پڑھنے کو یا کوئی اور آپ نے تعداد رکھی ہوئی ہے تو آپ وہ پڑھیے, لیکن قیام اللیل کیجیے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 جو رکعات تھی نا ان کا بھی بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کی لمبائی کا کیا کہنا, آقا کی جو قیام کی لمبائی تھی اس کا کیا کہنا, یعنی کہ بہت زیادہ لمبا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا کرتے تھے, اسی لیے تو یہ قیام اللیل ہے. تو قیام کرنا ہے, قرآن الحکیم کی تلاوت کرنی ہے, سمجھنا ہے, اس کو اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ اللہ مجھے حکم دے رہا ہے اور میں سن رہا ہوں, اپنے اندر ایبزارب کرنا ہے زیادہ سے زیادہ. 12 پڑھیں 8 پڑھیں 20 پڑھیں, یہ چونکہ آقا سے منسوب نہیں ہے بات, اس لیے پھر اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ بندہ کسی ایک کے اوپر مور لگا دے کہ یہی حق اور یہی سچ ہے. آقا کے ساتھ جو 8 منسوب سمجھتے ہیں اس کا رمضان کے ساتھ کوئی تخصص نہیں ہے, وہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ ہو آقا یہی پڑھا کرتے تھے, اس لیے اس کو تراویح کے قائم مقام نہیں کہا جا سکتا. اور جو 20 کہتے ہیں وہ حضرت عمر سے ہی معاملہ شروع ہوتا ہے, ان کے پاس حضرت عثمان حضرت علی سے تک جاتا ہے, چونکہ آقا تک وہ بھی مرفوعاً بات نہیں پہنچتی تو وہ بھی کوئی حجت عظمیٰ نہ ہوئی ہماری نظر میں. حجت عظمیٰ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہے. تو لہٰذا قیام اللیل ضروری ہے, چونکہ اس کا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود حکم صادر فرمایا. البتہ تعداد آپ کی جو بھی ہے اس میں قیام کو بڑھائیے. ہم نے اگر 8 بھی پڑھنی ہوتی ہیں کسی نے تو وہ 20 والی مسجد میں جا کے پڑھتا تاکہ قیام تھوڑا کرنا پڑے, وہ بھی آخری والی 8. تو یہ پھر آپ کیا گنتی پوری کرنا تو مقصد ہی نہیں تھا, یہ کون سا کوئی آپ نے قرض لیا ہوا ہے, تو قیام اللیل ہے, جذب کرنا ہے قرآن کو اپنے اندر, سننا ہے, زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے, اپنا وقت دینا ہے. تو لہٰذا اس اصل مقصد کی طرف توجہ رکھیے, تعداد کی طرف نہیں. یہاں سے کوئی اتنا خاص ویسے لنک کر نہیں رہا, لیکن میں آپ کی صرف ذوق کی نظر
آپ کو میں قرآن الحکیم کا بس وہ واقعہ کی طرف آپ کو اشارہ دلوانا چاہوں گا. سورۃ کہف میں آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے اتنے ہیں, کوئی کہتا ہے اتنے ہیں, کوئی کہتا ہے اتنے ہیں. وہ اصحاب کہف کی تعداد, کوئی کہتا ہے 5 ہے, کوئی کہتا ہے 7 ہے, کوئی کہتا ہے 3 ہے, اس طرح. چوتھا ان کا کتا, 6واں ان کا کتا. اللہ تعالیٰ ایٹ دی اینڈ بات کیا کرتے ہیں؟ ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ نے لفظ ہی گنتی سے اٹھا لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ سب تیر مار رہے ہیں, تعداد میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے. مقصد کی طرف دیکھو کہ وہ گئے کہاں تھے. انہوں نے اللہ کے لیے سٹینڈ لیا تھا نا, اور وہ پوری حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. اس مقصد کی طرف دھیان رکھو. تم اس میں پڑھ گئے ہو 3 تھے, 5 تھے, 7 تھے, یا کتنے تھے. تو لہٰذا یہاں پر ایک آپ کے اور میرے لیے کنسیپٹ مل گیا. اصل مقصد کی طرف دھیان رکھیے, وہ یہاں پر قیام اللیل ہے, گنتی پوری کرنا مقصد نہیں ہے ہرگز. اگلا سوال ہے کہ اگر تہجد ایک مرتبہ شروع کر لی جائے تو پھر اگر غلطی سے کبھی چھوٹ جائے تو اس پر کیا وبال آئے گا؟ دیکھیں یہ تو شیطان کی چالیں اور وسوسے ہیں جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں. تہجد آپ نے ایک مرتبہ شروع کر لی اور غلطی سے چھوڑیں, ویسے ہی فرض کریں کہ آپ نے 2-4 بار پڑھی, رمضان میں پڑھی اور بعد میں آپ نے نہیں پڑھی, پھر بھی کوئی وبال نہیں آئے گا. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن الحکیم میں کہتے ہوئے نافلہ کہا تھا. نافلہ, کل آپ نے میرے ساتھ یہ آیت پڑھی بھی تھی. تو لہٰذا یہ تو نفل ہے, نفل کہتے ہیں زائد عبادت کو. تو اس میں چھوڑنے پر کوئی وبال بالکل نہیں ہے. آپ سے پوری زندگی میں اگر ایک بار بھی پڑھنے کی گنجائش ہے تو پڑھیے, اگر زیادہ گنجائش ہے تو زیادہ پڑھیے. اگر آپ کو لگتا ہے میں پوری زندگی نبھا سکتا ہوں, نبھانے کی کوشش کیجیے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر چھوٹ بھی جائے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, یہ نافلہ ہے. یہ تو وہ بہت اعلیٰ عبادت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم زندگیاں بدل دینے والی نماز اس کو قرار دیتے ہیں. لیکن البتہ آپ شروع کیجئے, ساری زندگی شروع کیجئے, چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ شروع کر لیجئے. پھر آپ گر جاتے ہیں, پھر شروع کر لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بار بار رجوع کیجئے, بار بار اٹھیے. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ روزہ رکھ کر اونچی آواز میں بولنے سے کیا وہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ تو بالکل جی, مکروہ ضرور ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ آپ نے کل میرے ساتھ مل کر حدیث پڑھی بھی تھی. بیسیکلی وہ ہوا کیا تھا؟ ہوا کچھ یوں تھا. صحیح بخاری کی 1904 حدیث ہے, آپ چاہے تو دوبارہ بھی پڑھ لیجئے گا. وہاں پر الفاظ آقا کے کچھ یوں تھے, اگر کوئی روزہ دار ہو فلا یرفس ولا یسخب, نہ وہ اوٹ پٹول بکے, نہ وہ اونچی آواز میں بات کرے. اگر بلکہ اس کے ساتھ کوئی آگے گالم گلوچ کرے اور لڑنے کی کوشش کرے تو وہ اس سے بھی یہی کہے کہ میں تو صائم ہوں, میں تو روزے سے ہوں. اس کو بھی جواب نہ دے, کجا یہ کہ وہ خود بٹکنا شروع کرے, بہکنا شروع کرے اور اونچی اونچی بات کرنا شروع کرے. یہ تو بالکل مکروہ بات ہے, بالکل بہت بری بات ہے, نہیں کرنا چاہیے. اس سے روزہ خراب ہوگا. اگر آپ روزہ رکھ کے اونچی آواز میں گفتگو کریں گے, یا روزہ رکھ کے اونچی آواز میں چیخیں گے, چلائیں گے, گالی گلوچ بکیں گے یا اول فول بکیں گے, وہ تمام تر معاملات. اگلا سوال بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ نے اپنی کلاس کے دوران کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے پچھلا کورس کیجئے. پچھلا کورس میں نے کیا ہے, تو صلات کا مطلب آپ ایک مرتبہ ریوائنڈ کر دیں. چلیں ریوائنڈ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات, جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے سامنے لیا جائے تو آپ نے صلات صرف لفظوں سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا, بلکہ آپ نے اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن ہے, اور میں اس مشن میں پوری طرح سے آقا کے ساتھ متصل ہوں. آقا کے ساتھ پوری طرح سے آقا سے یہ ایکوائر کروں گا, آقا سے ہی سیکھوں گا, گین کروں گا طریقہ, اور اس کو میں امپلیمنٹ کر دوں گا. آقا سے میں پوری طرح اس طرح سے رابطے میں ہوں کہ میں آقا کے مشن کو سر انجام دینے کے لیے سر دڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوں. یہ آپ نے خود کو, جب آقا کا نام سامنے آئے, آپ کے اندر یہ والا جذبہ رینیو کرنا ہے. پھر آپ اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے زبان سے کہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ ہوں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے. باقی اس کی اگر رسم یا اس کی ظاہری کیفیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہ حقیقت مضمر لازمی ہے کہ ہو, ورنہ تو وہ خالی ریپر ہوگا, اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوگی. آپ کی زندگیاں پھر بدلیں گے نہیں اس درود کے ساتھ. آگے دیکھیے, بہت ہی اعلیٰ سوال ہے. سوال ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے لیکن ہم بگینرز ہیں, اور بگینرز کے لیے کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے اور کس طرح سے لینا چاہیے؟